بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعدیہ کے جہاں میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ جی آپ اس ولاگ کا سٹارٹ جو ہے میں بچوں کی کٹنگ سے کر رہی ہوں۔ یہ زارا کے بالوں کی کٹنگ میں کر رہی ہوں اور میں اپنے بچوں کی کٹنگ ہمیشہ خود ہی کرتی ہوں اور میں اپنے بچوں کی کٹنگ خود کر کے زیادہ مطمئن رہتی ہوں۔ اور مجھے یہ تھا کہ زارا بال کٹواتے ہوئے بہت روئے گی، لیکن دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر وہ کوآپریٹ کر رہی ہے میرے ساتھ اور کوشش کر رہی ہے کہ وہ نہ روئے، لیکن پھر بھی فرنٹ سے بال کٹواتے ہوئے بچے کچھ گھبرا جاتے ہیں تھوڑے سے۔ اور یہ دیکھیں جی زارا کی کٹنگ ہو گئی اور میں اس کو ہنسنے کے لیے کہہ رہی ہوں اور وہ خود بھی خود کو ہنسنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر کیوٹ لگ رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کی کٹنگ جو ہے نا جی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ میں اس کی کنگھی کر کے اس کو چیک کر رہی تھی کوم کر کے کہ بال کس طرح سے کٹنگ ہوئے ہیں، تو اب میں اس کو اٹھنے کے لیے کہہ رہی ہوں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ اٹھ گئی ہے اور میں اس کو بولوں گی کہ زارا آپ وہاں بیٹھ جاؤ، اور دیکھیں وہ وہیں بیٹھ گئی ہے ماشاءاللہ سے جا کے۔ اور اب باری آ گئی ہے جی فاطمہ کی، اور جو میری فاطمہ ہے نا جی وہ فرنٹ سے بال کٹواتے ہوئے بہت روتی ہے۔ جب لاسٹ ٹائم اس کے بال کاٹے تھے تب تو وہ بہت روئی تھی۔ فرنٹ سے کہتی ہے بال میری آنکھوں میں گرتے ہیں، بال میرے فیس پہ گرتے ہیں، تو بیک سے پھر بھی وہ تھوڑا آرام سے کٹوا لیتی ہے، لیکن جب کان کے قریب کھینچی جاتی ہے نا جی پھر بہت گھبرا جاتی ہے ایک دم سے وہ۔ اور بچوں کی کٹنگ جی آپ باہر سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باہر سے ظاہر ہے ان کے بابا ہی ان کو لے کر جائیں گے، وہ جیسے بھی کٹوا کے لے آئیں تو وہ تو پھر آپ کو اسی طرح کے پسند کرنے پڑیں گے۔ اور مجھے تھوڑی سی اس طرح سے عادت ہے کہ میں ہر چیز کی کمی بیشی کو ذرا زیادہ غور سے دیکھتی ہوں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ نہیں رہنے دیں، میں خود ہی گھر ہی کاٹوں گی۔ اور فضا کے بال بھی میں سٹارٹ سے ہی خود ہی گھر کاٹتی تھی۔ اور دیکھیں آج تو خلاف توقع فاطمہ نے فرنٹ سے بال جو ہے نا وہ بنا روئے جی کٹوا لیے ہیں، لیکن وہ بہت پیشنس سے کام لے رہی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ کٹنگ جو ہے نا جی یہ میں نے یوٹیوب سے سیکھی تھی اس طرح سے۔ یہ بال تھوڑے سے پیچھے سے باؤنسی ہو جاتے ہیں اس طرح کرنے سے، بہت اچھے لگتے ہیں جب بچے چلتے ہیں نا یا اچھلتے ہیں تو بال بہت اچھے سے باؤنس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کٹنگ میں نے یوٹیوب سے سیکھی تھی اور میں اب اس طرح سے میں فاطمہ کے بال کاٹ دیتی ہوں۔ اور فاطمہ کی کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے جی۔ اور اب آ گئی ہوں میں کچن میں آ کے میں نے شکرگندی جو ہے نا جی اس کو دھو رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ ارادہ ہے کہ پہلے میں شکرگندی کو دھو کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں اور اس کے بعد پھر میں کچن صاف کر لوں۔ اور شکرگندی میں نے دھو لی ہے اچھے سے۔ شکرگندی اس دفعہ جی میں ذرا نیو سٹائل سے جو ہے نا یعنی کہ ایک دوسرے طریقے سے میں اس کو بوائل کروں گی۔ میں نے جن سے یہ شکرگندی خریدی تھی نا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اگر اس کا کوئی اسپیشل طریقہ ہے تو پلیز آپ بتائیں۔ انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالنا ہے دھو کر، اور اس میں ایک چمچ آپ نے چینی جو ہے نا وہ ایڈ کر دینی ہے اور 1 چمچ آپ نے آئل اس میں ایڈ کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی شکرگندی کس قدر اچھے سے بوائل ہوگی۔ اور یہ دیکھیں چینی جو ہے نا میں ایڈ کر رہی ہوں، یہ ٹی اسپون کا چمچ ہے جی، اس لیے میں یہ 2 ڈالوں گی۔ اگر یہ میرا تجربہ اچھا رہا تو میں آپ کو مطلب بتاؤں گی اینڈ پہ، اور اگر نہیں تو پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اور یہ میں آئل ایڈ کر رہی ہوں۔ آئل جو ہے میں ہمیشہ سے صوفی کا استعمال کرتی ہوں۔ صوفی کے آئل میں کسی قسم کی کوئی اسمیل، کوئی کلر، کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے مجھے یہ آئل پسند ہے۔ اور لیں جی یہ شکرگندی جو ہے نا یہ جی ان کو اونلی 10 منٹ اس کو لگوانے ہیں۔ اتنی دیر میں جو ہے میں اپنے برتن واش کر لوں گی۔ برتن تو جی جتنے بھی واش کرتے رہیں، برتن کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے فضا سے بولا ہوا ہے کہ بیٹے آپ نا میرے پاس کھڑے ہو کے آلو جو ہے نا ان کو چھیل دو، کیونکہ آج میں آلو کی سبزی بناؤں گی، صرف آلو بناؤں گی۔ اور یہ میں فاطمہ کا فیڈر واش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دیکھ کے اندازہ کر رہے ہوں گے کہ فاطمہ اور زارا 2 بچیاں اور یہ فیڈر ہمیشہ ایک ہی واش کرتی ہیں، اس لیے جی کہ میری زارا جو ہے نا وہ بالکل بھی فیڈر کا دودھ نہیں پیتی، کوئی دودھ بھی نہیں وہ پیتی، اس لیے یہ صرف فاطمہ کا فیڈر ہے جی۔ اور شکرگندی میری بوائل ہو چکی ہے جی، میں نے یہ والا برتن بھی دھو دیا ہے ساتھ ہی ساتھ۔ اور اب میں کر لوں گی اچھے سے چولہا اور شلفیں صاف کر لوں گی۔ صابن میں ہمیشہ سے یہ میکس والا یوز کرتی ہوں۔ اس صابن کا کلر جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے اور یہ چڑھتا نہیں ہے، برتنوں کو اس کا کلر نہیں چڑھتا۔
اور شیلفوں پہ نہیں چڑھتا، ورنہ میں پہلے لیمن میکس یوز کیا کرتی تھی اور وہ گرین کلر میں ہوتا ہے اور اس کا گرین کلر جو ہے نا وہ برتنوں پہ بھی آ جاتا ہے، اور جو جہاں برتن دھوتے ہیں سنک کے کونوں میں اس کا گرین کلر دکھائی دے رہا ہوتا ہے، چاہے آپ کتنی بھی احتیاط سے کام لیں۔ اور یہ لیں جی، سارا سنک جو ہے نا میرا صاف ہو گیا۔ اب میں جلدی سے اس کو کر لوں گی خشک۔ اور یہ جو یہ جو شیلف والا وائپر ہے نا جی، یہ بھی بڑی ہی کمال کی چیز ہے، جلدی سے پانی خشک کر دیتی ہے سارا۔ اور بس یہ چولہا صاف کرنے کے بعد میں نے جلدی سے جی بنانی ہے سبزی، شام کی ہانڈی بنانی ہے میں نے جلدی سے۔ چولہا ہو چکا ہے صاف، اور فضا نے آلو جو ہے نا فضا نے چھیل دیے ہیں، ایک دو رہ گئے ہیں، تو جب تک میں دوسری سائڈ سے صاف کروں گی وہ یہ سارے آلو جو ہے نا انہیں چھیل دے گی۔ فضا اگر کبھی فارغ ہو تو میں اس سے کچھ ہیلپ لے لیتی ہوں، یا زبردست اس کو کہتی ہوں کہ چھوڑ دو تھوڑی دیر پڑھائی وغیرہ، آ جاؤ میرے پاس ادھر، تو پھر وہ آ جاتی ہے۔ اور یہ شکرقندی جی میں نے بوائل کر لیا، دیکھ لیں، یہ میں نے ٹھنڈی ہونے کے لیے پلیٹ میں رکھ دی تھی، اور یہ بڑی اچھی بوائل ہوئی ہے جی۔ لیکن میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ نے اس کو بوائل کرتے ہوئے اس میں آئل 1 چمچ ایڈ کر لینا، لیکن چینی اس میں ایڈ نہیں کرنی، کیونکہ چینی ایڈ کرنے سے جی اس کی جو غذائیت ہے نا اس میں بہت فرق آ جائے گا۔ پہلے ہی چینی کے جو نقصانات ہیں ان سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ کٹ کے کس قدر اچھی لگ رہی ہے، اور یہ اس کی جڑیں بھی بہت آرام سے نکل گئی تھیں آئل کی وجہ سے۔ شکرقندی کو چھیلتے ہوئے پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ جڑ آ جائے نا درمیان میں تو وہ شکرقندی ساری بکھر سی جاتی ہے۔ اور یہ شکرقندی جو ہے نا جی، یہ میں فاطمہ زہرا کے لیے تھوڑی سی چھیل رہی ہوں، کیونکہ وہ نہا کے ایسی سوئی تھیں کہ ابھی تک نہیں اٹھی، اور اب میں جلدی سے نا ان کے لیے یہ تھوڑی سی چھیل لوں گی، اس سے جب انہیں اٹھاؤں گی نا تو وہ اس کے دھیان لگ جائیں گی اور ان کا دھیان رونے دھونے کی طرف نہیں جائے گا۔ اور یہ میں اب فاطمہ زہرا کو اٹھا لوں جلدی سے، پھر میں آؤں گی دوبارہ کچن میں۔ یہ فاطمہ اور زہرا دیکھیں کس قدر گہری نیند میں ہے، کیونکہ نہا کے ویسے ہی بچوں کو بہت سکون مل جاتا ہے۔ یہ زہرا تو گئی ہے جی اٹھ، اور وہ شکرقندی اس نے پسند کر لیا، لیکن فاطمہ نے منع کر کے وہ دوبارہ سے لیٹ گئی ہے۔ اور کڑھائی میں نے آئل ڈال لیا، آئل تھوڑا جب گرم ہو گیا تھا تو اس میں نے ڈال دیے آلو۔ ان کو میں نے ہاف فرائی کرنا ہے، مطلب یہ فل فرائی نہیں ہوں گے، ہاف فرائی ہوں گے، کیونکہ ان آلوؤں کو نا بار بار 2 سے 3 دفعہ دم لگانا پڑتا ہے، تو پھر یہ فل جو ہے نا وہ کک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے ہی ان کو آئل میں پوری طرح فرائی کر لیں تو یہ بہت نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور اب میں اس میں ٹماٹر اور ہری مرچوں میں سارے مسالے ایڈ کر لوں گی۔ مسالے وہی ہیں جی جو سب لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اگر کچھ اضافی چیز ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنی ہر پکانے والی چیز میں نا کلونجی اور میتھرے کے بیج ضرور ایڈ کرتی ہوں، اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے، اور میں نے کہیں سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور اب میں جلدی سے ساتھ ہی ساتھ دھنیا جو ہے نا اس کو بھی کاٹ لوں گی۔ دھنیا جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا نا ویکلی سبزیاں لے کے آتی ہوں تو میں نے سیدھا کر کے فریج میں رکھا ہوتا ہے، بس نکالنا ہوتا ہے میں نے شاپنگ بیگ میں سے، مطلب ایک پلاسٹک بیگ میں رکھا ہوتا ہے، سوری میں نے شاپنگ بیگ کہہ دیا، پلاسٹک بیگ میں رکھا ہوتا ہے، اس میں سے نکال کے میں نے جلدی سے بس کٹ کر لینا ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو مسالے ہیں نا جی ٹماٹر وغیرہ، ان کو میں نے آلوؤں کے نیچے نا ڈھک دوں گی اور ان کو لگا دوں گی دم، اور جب 5 سے 7 منٹ بعد اس کو کھولیں نا تو یہ بالکل میش ہو چکے ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی طرح ٹماٹر وغیرہ جو ہے نا وہ گل چکے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں لکنگ وائز کس قدر اچھے لگ رہے ہیں۔ اب میں اس کو دوبارہ سے دم لگا دوں گی، اور 5 منٹ کا دم جو ہے نا لگا دوں گی میں اس کو۔ اور یہ دیکھیں یہ کس قدر اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور یہ جس قدر دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں نا جی، یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہیں۔ اور فضا تو اس کے اوپر لیمن جو ہے نا اس کو ڈال کے پھر یہ کھاتی ہے۔ اور اب میں ان پہ ڈال دوں گی دھنیا اور خشک میتھی بھی ساتھ میں ڈال دوں گی میں اس کے، اور پھر اس کی خشک میتھی کی خوشبو ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ یہ دیکھیں خشک میتھی بھی ڈال دی، اور اب پھر سے میں اس کو 5 سے 7 منٹ کا ایک دفعہ، پھر یہ لاسٹ دم ہے جی، یہ آخری دفعہ میں اس کو اب ڈھک دوں گی، اس کے بعد یہ 5 سے 7 منٹ کے بعد یہ فل کک ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں کس قدر اچھی لگ رہا ہے سالن دیکھنے میں ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں جی آنکھوں کو اچھی نہ لگیں وہ کھائی کیسے جا سکتی ہیں، یہ بالکل اسی مقولے پہ میں بات کر رہی ہوں کہ یہ دیکھنے میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو یقیناً یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہیں۔
اچھے سے میں ان کو ہلا کے، تو اب یہ کک ہو گئی ہے، فل کک ہو گیا ہے، پھر میں اس کو ڈھک دوں گی۔ لیں جی، ہانڈی ہو گئی ہے میری مکمل طور پہ کک ہو گئی ہے، ریڈی ہو گئی ہے۔ اب میں بنا لوں گی جلدی سے روٹیاں، کیونکہ یہ ہے جی شام کا کھانا، ہم شام کا کھانا کھائیں گے۔ اور اب جو ہے نا وہ اذان جو ہے نا مغرب کی وہ شروع ہو گئی ہے، اذانیں جو ہیں مغرب کی وہ شروع ہو گئی ہیں، اور میں جب تک اذانیں مکمل ہوں گی میری روٹیاں کمپلیٹ ہو چکی ہوں گی۔ اور لیں جی، روٹیاں ہو گئی ہیں مکمل۔ اب میں پڑھنے آ گئی تھی نماز میں نے پڑھ لیا جی، میں تسبیح فاطمہ کر رہی ہوں، اور اب میں دعا مانگ لوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھروں میں عافیت عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پہ بھی اپنی جو ہے نا وہ سایہ جو ہے نا اپنی رحمت کا وہ برقرار رکھے، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت بہت سارے کرائسس میں ہے۔ لیں جی، نماز میں نے لی ہے پڑھ، اور اب میں آئی ہوں باہر، اور فضا جو ہے نا وہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہے، اور بچیاں جو ہے نا فاطمہ زہرا وہ اپنے بابا کے ساتھ گلی میں تھیں، اور اب میں بیٹھ گئی ہوں جی کمبل میں، اور میں تو اب کمبل سے نہیں نکلنے والی۔ فضا نماز پڑھے گی اور وہی شام کا کھانا لے کے آئے گی۔ اور لیں جی، کھانا ہم نے کھا لیا، اور پھر ہم کافی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، اور اب جو ہے نا رات کا سمجھ لیجیے جو آخری چکر ہے کچن کا میرا۔ اب میں نے فاطمہ کے لیے فیڈر بنا لوں گی، اس کے بابا کے لیے کپ میں دودھ ڈال دوں گی، اور یہ نا میں نے چینی جو تھی نا جی میں نے غلطی سے 2 دفعہ جو ہے نا وہ فاطمہ کے فیڈر میں ہی ایڈ کر دی تھی، اس لیے میں نے وہ کپ میں ڈال دیا، اور فاطمہ کے فیڈر میں نے دوبارہ سے چینی ڈال دی۔ اور بس اسی طرح سے یہی ہم لوگوں کی روٹین ہوتی ہے صبح سے شام۔ اور اب میں جلدی سے کچن سمیٹ لوں گی، کچن سمیٹنے کے بعد تھوڑے سے برتن ہیں انہیں واش کر لوں گی۔ یہ دیکھیں، اور یہ لیمن ہے، اس کے بابا لے کے آئے تھے پودے سے توڑ کے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی۔ اور یہ ابھی میں نا یہ برتن وغیرہ ڈھکنے کے لیے میں ان کو اچھے سے صاف کر دیتی ہوں، رات کو آئل وغیرہ لگ جاتا ہے ڈھکنوں کے اوپر، ان کو اچھے سے میں صاف کر کے، یہ دیکھیں چمچ وغیرہ میں نکال دیتی ہوں ہانڈیوں میں سے، کیونکہ جب سے میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے نا کہ اپنے برتنوں کو رات کو اچھے سے ڈھک کے سوئیں اور ان میں سے یہ چمچ وغیرہ نکال دیں، تو میں اس چیز پہ جی بہت عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کبھی نہ کبھی کوئی کمی بیشی تو رہ جاتی ہے، لیکن کوشش میں بہت کرتی ہوں کہ میں اپنے برتن اچھے سے ڈھک کے سوؤں۔ یہ جی برتن صاف ہو چکے ہیں، اور برتن جو ہے نا یہ جی میں نے واش کرنے ہیں رات کے۔ اور یہ لیمن جو ہے نا یہ اس کے بابا پودے سے لے کے آئے تھے، یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر ہے ان کا، یہ دیکھیں بالکل تازہ ہیں یہ۔ اور اب میں جی پڑھوں گی عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز میں پڑھ رہی تھی تو بچیاں میرے پاس آ گئیں، تو اکثر میرے پاس آ جاتی ہیں مسلے پہ۔ اس کے ساتھ ہی جی میں آپ سے آج کے ولاگ سے اجازت چاہوں گی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔